تاریخ اسلام کے 5 طاقتور ترین سلطان جن کے نام سے ہی دشمن کام جایا کرتے تھے۔ نمبر 5، سلطان ملک شاہ سلجوقی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے والد سلطان الپ ارسلان تھے جنہوں نے ملازگرد کی جنگ میں کیسر روم کو شکست فاش دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کو بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دور میں سلجوقی سلطنت عالم اسلام کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان ملک شاہ نے 1072 عیسوی سے لے کر 1092 عیسوی تک تیسرے سلجوقی سلطان کی حیثیت سے سلجوقی سلطنت کے سلطان رہے۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت کی تصدیق عباسی خلیفہ قائم باللہ نے خود کی، جس کے بعد سلطان کے نام کا سکہ اور خطبہ ساری سلجوقی سلطنت میں جاری کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ کا عہد امن و امان کا عہد تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی بلا کے بہادر اور ذہین سلطان تھے، لیکن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلطنت زوال کا شکار ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 4، سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی، جن کا اصل نام ابو القاسم محمود ہے، آپ زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ نور الدین زنگی کی سلطنت موجودہ لیبیا سے لے کر مصر کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا اصل مقصد بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دارالحکومت کو حلب سے دمشق منتقل کر دیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے فوجی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے اس کے کئی ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں نے جوابی حملے میں سلطان سے دمشق چھیننا چاہا، لیکن سلطان نے انہیں یہاں بھی شکست دی۔ 564 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ان کی انہی تیاریوں کے دوران ایک دن حشاشین نے عیسائیوں کے کہنے پر سلطان کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے کہ سلطان کی موت واقع ہو گئی اور مسلمان ایک عظیم سلطان سے محروم ہو گئے۔ نمبر 3، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی، جو کہ غزنوی سلطنت کے پہلے آزاد حکمران تھے اور جو بت شکن کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اس وقت کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک اور ماوراء نہر میں خوارزم سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم ترین جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کی فوج کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ ان 17 حملوں میں سب سے مشہور ان کا آخری حملہ تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی 20,000 کی فوج کے ساتھ غزنی شہر سے روانہ ہوئے۔ 3 ماہ کے طویل سفر کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو راجے اور راجوڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز مارکے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے سومناتھ کا مندر بھی توڑ ڈالا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے 1029 عیسوی میں اپنی زندگی کی آخری جنگ ایرانی شہر رے میں لڑی، جہاں انہوں نے آل بویہ کو شکست دی۔ 30 اپریل 1030 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1038 عیسوی میں عراق کے ایک شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سلطنت میں مصر، شام، عراق، یمن، حجاز اور دیار بکر شامل تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے عیسائیوں کے ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں میں حطین کی جنگ ہوئی، جو کہ تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اس جنگ میں فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، جبکہ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے علاوہ کئی قائدین بھی جنگی قیدی بنے۔ ان میں سے ایک قلعہ دار رینالڈ تھا، جسے سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس جنگ کے ایک ہفتے کے بعد سلطان نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔
یوں 88 سال کے طویل عرصے کے بعد بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کسی ایک عیسائی کو بھی قتل نہ کیا، بلکہ انہیں امن و امان کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دی۔ اس عظیم فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں عیسائی فوج کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ تھی، لیکن اس لاتعداد فوج کے سامنے بھی سلطان ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عیسائی عکا شہر کے علاوہ کسی اور جگہ پر قبضہ نہ کر سکے اور آخرکار عیسائیوں کو ناکام واپس جانا پڑا۔ اس عظیم فتح کے چند ماہ بعد ہر دل عزیز سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات ہو گئی۔ نمبر 1، سلطان سلیمان القانونی۔ سلطان سلیمان، جنہیں تاریخ سلیمان اعظم اور سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین سلطان تھے۔ سلطان سلیمان کا دور حکومت 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین حکمران تھے۔ آپ کے عدل و انصاف اور بے مثال انتظامی صلاحیت ہی کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلیمان نے قانون سازی کا جو کام کیا، اس وجہ سے ترک انہیں سلیمان قانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغربی مورخین ان کی شخصیت کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ وہ انہیں سلیمان ذی شان، سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی بھی سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ بعد کے عثمانی سلاطین عثمانی سلطنت کے کئی ایک حصے دشمنوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔ آپ کی فتوحات میں بلغرات کی فتح رہوڈس، ہنگری کی فتح جیسی فتوحات شامل ہیں۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جب جنگ چھڑی تو اس دوران سلطان سلیمان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے، اور جب عثمانی فوجوں نے آسٹریا کے قلعے سگتوار کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت 6 ستمبر کی درمیانی شب کو سلطان سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہ تھے عالم اسلام کے 5 طاقتور ترین سلطان۔